وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا۔ صاحب کتاب نے کتاب الآداب میں تکبر کے باب کے بعد ظلم کا باب قائم فرمایا ہے۔ اس باب کے اندر وہ احادیث مبارکہ بیان ہوں گی کہ جن کے اندر ظلم کے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، کنگال کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو ہمارے درمیان اسے کہتے ہیں، کنگال اسے کہتے ہیں جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو، یعنی پیسے نہ ہوں، اور اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہ ہو دنیا کا، تو وہ کنگال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ کنگال نہیں ہوتا، بلکہ میری امت کا کنگال، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا قیامت کے دن، جب قیامت کے میدان میں آئے گا تو نمازیں بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، ویاتی قد شتم ھذا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حالت میں آئے گا کہ فلاں شخص کو اس نے گالی دی ہے جی، وقذف ھذا، اور کسی پر تہمت لگائی ہے، واکل مال ھذا، اور کسی کا مال ناحق کھا لیا، دبا لیا، وسفک دم ھذا، اور کسی کا خون بہایا، وضرب ھذا، کسی کو مارا، فیؤتی ھذا من حسناتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی وہ ساری نیکیاں جو قیامت کے میدان میں لے کر آیا تھا، نمازیں بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، جو اس کی نیکیاں تھیں وہ ساری کی ساری لے جائیں گی، اور جس کو گالیاں دی تھی اسے دی جائیں گی، جس پر تہمت لگائی تھی اسے دی جائیں گی، جس کا مال کھایا تھا، جسے مارا تھا اور جس کا خون بہایا تھا انہیں دی جائیں گی۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بھی اگر لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور نیکیاں جب ختم ہو جائیں اور حقوق لوگوں کے ابھی باقی ہوں کہ انہیں اس نے حق دینا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جن جن نے حق لینا تھا اب ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، گناہوں کا، یعنی اب دیگر لوگوں کے گناہوں کا بوجھ لے کر یہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنگال وہ نہیں ہے، مفلس وہ نہیں ہے دنیا کے اندر جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، دنیا کے اندر جس کے پاس مال نہ ہو، وہ کنگال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنگال تو وہ ہے کہ جس کے پاس آخرت میں کوئی نیکی نہ بچے، کہ ایک شخص آئے گا دنیا کے اندر، اس نے نیکیاں بہت کی ہوں گی، اب حدیث پاک کے واضح طور پر الفاظ ہیں کہ نماز بھی لے کر آئے گا، روزے بھی اس نے رکھے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، دیگر بھی نیکیاں کرتا ہوگا، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہوگا۔ کسی کو گالی دینا بھی ظلم ہے، اور کسی پر تہمت لگانا بھی ظلم ہے، یعنی جو چیز اس کے اندر نہیں ہے وہ اس پر تھوپ دینا، کسی پر یہ تہمت کہلاتی ہے، اور اسی طرح کسی کا ناحق مال کھا لینا اور کسی کا خون بہانا، کسی کو خواہ مارنا، تو یہ سارے وہ گناہ ہیں جو ظلم کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں بندہ مومن جتنیاں بھی نیکیاں لے کر آئے گا، اگر ساتھ میں یہ گناہ اس کے پائے گئے تو ان گناہ کو ختم کرانے کے لیے، معاف کرانے کے لیے یہ اپنی نیکیاں دے گا، اپنی نیکیاں انہیں دے گا جنہیں گالی دی تھی، جن پر تہمت لگائی تھی، جن کا مال ناحق کھایا تھا، جنہیں دنیا میں ستایا تھا، انہیں یہ سارا کچھ، ساری اپنی نیکیاں وہ دے گا۔
اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر ان کے حقوق پورے ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جب نیکیاں اس کے پاس نہیں بچیں گی، گناہ ہی گناہ بچیں گے، تو پھر تو یہ کنگال ہو گیا، یہ تو مفلس ہو گیا کہ جس کے پاس آخرت میں کوئی نیکی نہ بچے، حالانکہ وہ نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن اب بچی نہیں ہے کوئی نیکی، تو اب نیکیاں نہ ہونے کے ساتھ گناہ بہت زیادہ اس کے پاس جمع ہو جائے، اپنے بھی گناہ ہیں، دوسروں کے بھی ڈال دیے گئے اس کے اوپر، تو پھر جہنم میں جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس یہ ہے، کنگال یہ ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی کنگال ہے، غریب ہے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں اگر کوئی مفلس ہو جائے، کنگال ہو جائے تو اس سے گزارا نہیں ہو سکتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا کے اندر اگر لوگوں پر ظلم و ستم کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ نیکیاں بھی کرتے رہے تو تمہاری نیکیاں یہ کسی کام کی نہیں، یہ انہی کے کھاتے میں چلی جائیں گی، اور اگر دنیا میں صرف ظلم ہی کیے، نیکیاں کی نہیں، تو پھر تو پکے جہنمی ہیں۔ جب نیکیاں ہے ہی نہیں تو سب لوگوں کے جن کے حقوق دینے ہیں ان کے گناہ جو ہے وہ سارے کے سارے اسی پر ڈال دیے جائیں گے جس نے دنیا میں لوگوں پر ظلم و ستم کیا تھا، اس کے بعد پھر جہنم کا وہ حقدار بن جائے گا۔ اس لیے ہم نے تو دنیا میں یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر کسی پر ظلم کر لیا ہے تو اس کے بعد اگر اس نے کچھ نہیں کہا تو شاید معاف ہو چکا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فیصلہ ہونا ہے، اور ظلم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اسے نیکیاں لے کر دے گا، یا جس پر ظلم کیا گیا تھا جو مظلوم ہے اس کے گناہ اس بندے پر ڈالے گا، پھر جا کر یہ معاملہ رفع دفع ہوگا اور یہ معاملہ جو ہے جا کر معاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما